اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں، یعنی در واقع اس جلیل القدر فیلسوف حکیم متعلق کا ہم آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ قاجاری دور میں ملا ہادی سبزواری در واقع ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے ترجمان قرار پائے۔ در واقع ملا صدرہ کا فلسفہ ملا ہادی سبزواری کی تبیین کے بغیر ادھورا ہے، یعنی اگر ملا ہادی سبزواری اس فلسفہ صدرہ کو بیان نہ کرتے، اس کی ترویج نہ کرتے، ان کتابوں کو جو صدرہ نے تحریر کی تھی ان کتابوں کو بیان نہ کرتے، تو شاید ملا صدرہ کا فلسفہ اس مکتب کے عنوان سے جو اس وقت رائج ہے اور باقاعدہ فلسفہ صدرہ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور اس قدر اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے، شاید اس انداز میں یہ فلسفہ متعارف نہ ہوتا۔ پس در واقع ملا ہادی سبزواری کو آپ مجدد فلسفہ صدرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیان ہوا کہ ملا ہادی سبزواری نے اپنی زندگی میں صدرہ کی بہت سی کتابوں کو پڑھایا اور ان کتابوں پر در واقع حاشیہ جات اور شروحات بھی لکھی۔ ملا ہادی سبزواری کے آثار میں بہت سی کتابیں بیان کی جاتی ہیں، ہم چند کتابوں کو آپ کی خدمت میں ان کے نام بیان کرتے ہیں۔ مثلا اسرار الحکم، یہ ملا ہادی سبزواری کی کتاب ہے۔ اسرار العبادہ، فقہ کے موضوع پر ملا ہادی سبزواری کی کتاب ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ملا ہادی سبزواری نے، میں نے بیان کیا کل کے درس میں کہ شواہد الربوبیہ ملا صدرہ کی کتاب ہے، اس کتاب پر ملا ہادی سبزواری نے دروس دیے ہیں، لہٰذا ان دروس کو بطور حاشیہ ملا ہادی سبزواری بیان کیا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ ایک کتاب ہے شواہد الربوبیہ ملا ہادی سبزواری کی، جو در واقع حاشیہ ہے ملا ہادی سبزواری کا ملا صدرہ کی کتاب شواہد الربوبیہ پہ۔ اسی طرح کتاب المبدأ والمعاد جو صدرہ کی کتاب ہے، اس پر بھی ملا ہادی سبزواری کا جو حاشیہ ہے وہ موجود ہے۔ ایک نہایتی بے نظیر، نہایتی گراں قدر کتاب ملا ہادی سبزواری کی شرح الاسماء الحسنی، یعنی کتاب در واقع شرح الاسماء کے عنوان سے موجود ہے، لیکن در واقع اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی در واقع آپ یوں کہیں کہ یہ کتاب دعائے جوشن کبیر کی تشریح ہے، جسے ملا ہادی سبزواری نے قلم بند کیا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو آج جو مارکیٹ میں موجود ہے اس کے اضافات کو، یعنی مقدمہ جو پبلشر اور ناشر جو مقدمہ آغاز میں دیتا ہے، جس کے آخر میں کتاب میں بطور معمول فہرست موجود ہوتی ہے، آج کل کا ایک جدید جو روش ہے، مثلا آیات کی فہرست جدا ہوتی ہے، احادیث کی فہرست جدا ہوتی ہے، موضوعات کی فہرست جدا ہوتی ہے، اور اس قسم کی کافی تفصیلی فہرست بنائی جاتی ہے آج کل جدید روش کے مطابق۔ اگر آپ اس کا صدر و ذیل ختم کر دیں، خود متن اور خود وہ کتاب جو ملا ہادی سبزواری نے شرح الاسماء کے عنوان سے تحریر کی ہے، اس کے صفحات ہی اگر نوٹ کر لیں تو 736 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ 1212 ہجری قمری کو ملا ہادی سبزواری کی پیدائش ہوتی ہے۔ ملا ہادی سبزواری بالآخر اس شرح الاسماء کو انہوں نے اپنی زندگی میں کس دوران میں لکھا ہوگا، یعنی 1250 یا اس کے بعد انہوں نے جا کے اس کتاب کو تحریر کیا ہوگا، تو اس دور میں 736 صفحات یا اس کے آگے پیچھے صفحات کو قلم بند کرنا، ان پہ ایک کتاب ترتیب دینا، پھر باقاعدہ اس کتاب کی اشاعت کرنا، پبلش کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک بہت عظیم کارنامہ ہے جو ملا ہادی سبزواری نے انجام دیا۔ اور در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی پر
ایسی جامع اور بے نظیر شرح ہے یہ شرح الاسماء کہ اس میں تقریباً 100 ابواب کہیں یا 100 فصول کہیں کہ جس میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو بیان کیا گیا ہے اس دعائے جوشن کبیر کی روشنی میں۔ پھر عزیزان محترم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ایک نہایت ہی عظیم دعا ہے جسے دعائے صباح کہتے ہیں۔ اس دعا کی تشریح بھی ملا ہادی سبزواری نے کی ہے۔ پھر عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری نے فلسفے کو، جو فلسفہ ہے اسے، یعنی پہلا حصہ منطق کا، اس نے باقاعدہ اشعار میں اس نثر کو باقاعدہ شعری مجموعے میں تبدیل کیا اور 300 اشعار پر منطق کو بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، کل ہم یہ مطلب بیان کر چکے کہ اگر کسی نثری مجموعے کو شعری مجموعے میں تبدیل کرنا ہو تو در واقع شاعر کو ایک بہت ہی زیادہ مہارت کا حامل ہونا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ اگر علمی مطالب کو اور علمی مجموعے کو شعر میں ڈھالیں اور وہ مہارت موجود نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ علمی مطالب اپنی علمیت جو ہے وہ ساقط کر جائیں گے اور علمی نہیں رہیں گے۔ در واقع ان برہان کو، ان علمی مطالب کو ملا ہادی سبزواری نے منطق کی جو حصہ ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، جو فلسفے کا حصہ ہے، اور پھر فلسفے کے بعد جو طبیعیات کا حصہ ہے اس کو بھی، یعنی الہیات بمعنی الاعم اور الہیات بمعنی الاخص اور پھر طبیعیات، ان کو بیان کیا ہے۔ 1000 سے زائد اشعار ملا صدرہ کے اس موضوع پر موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، بے نظیر کتاب ہے یہ شعری مجموعہ پہلے ملا ہادی سبزواری نے بیان کیا، پھر ملا ہادی سبزواری نے اس شعری مجموعے کو باقاعدہ اس پر حاشیہ لگایا، یعنی منطق کا حاشیہ زیادہ تفصیلی نہیں ہے، لیکن جو حاشیہ انہوں نے فلسفے پر لگایا، جو حاشیہ انہوں نے طبیعیات پر لگایا، وہ بے نظیر حاشیہ اور نسبتاً اس کا نثری مجموعہ بھی کافی طولانی مجموعہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ملا ہادی سبزواری نے اشعار کہے اور اس کو مارکیٹ میں دھڑلے سے بھیج دیا، نہیں، پہلے ان اشعار کو ملا ہادی سبزواری نے جو ہے وہ شعر کہے، پھر ان شعروں کو انہوں نے باقاعدہ اس پر نظر ثانی کی، باقاعدہ اس کو تدریس کے طور پر باقاعدہ اپنے شاگردوں میں اس کو بیان کیا۔ جب بیان کیا تو یقینی بات ہے اس سے اس کی جو خامیاں، جو کوتاہیاں، جو اس کی وہ چیزیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پھر در واقع ملا ہادی سبزواری نے ان مراحل سے، فلٹروں سے گزارنے کے بعد اس منظومہ کو، درر الفوائد کو باقاعدہ انہوں نے پبلش کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ ملا ہادی سبزواری کے آثار میں المحاکمات فی الرد علی الشیخیہ، یعنی شیخ احمد احصائی اور ان کے نظریات کو در واقع رد کیا اور بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ملا ہادی سبزواری کے بہت سے آثار، بہت سی کتابیں، اور ہر کتاب ملا ہادی سبزواری کی بے نظیر کتاب ہے، نایاب کتاب ہے، چاہے وہ عرفانی اشعار ہوں، چاہے وہ ان کی غزلیں ہوں، چاہے وہ ان کی رباعیات ہوں، جو کچھ بھی ہو، ملا ہادی سبزواری نے بے نظیر کتابیں تحریر کی ہیں، اور آج بھی علمی حلقوں میں، علمی جو محافل ہیں ان میں ملا ہادی سبزواری کے آثار کو ایک اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے مختصر سے حالات آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ اگر آپ تفصیلی کتابوں کو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو در واقع آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے شاگرد ہیں علامہ جلال الدین آشتیانی، انہوں نے در واقع ملا ہادی سبزواری کے حالات زندگی کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے اور ملا ہادی سبزواری کی آثار کو بھی اس پر تحقیق کی ہے، اس کو تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ آیت اللہ عرض کروں وکیلی، انہوں نے ایک جگہ پر اپنی تحقیقات میں یہ مطلب بیان کیا ہے اور در واقع اس مطلب کو انہوں نے خود ملا ہادی سبزواری کی شرح الاسماء ہی سے بیان کیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرزا حسین النوری در واقع وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ملا ہادی سبزواری کو دیکھا اور پھر ملا ہادی سبزواری سے فیض حاصل کیا تو گویا کہ اس نے تمام انبیاء مرسلین سے فیض حاصل کر لیا۔ کیوں؟ چونکہ ملا ہادی سبزواری کی تعلیمات تمام انبیاء مرسلین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، یعنی اگر میں کسی نبی مرسل کے پاس جا کر اس سے تعلیم حاصل کروں تو جو وہ تعلیم دے گا اسی تعلیم کو ملا ہادی سبزواری نے بیان کیا ہے۔ پس در واقع ملا ہادی سبزواری تمام انبیاء مرسلین کی جو علمی کاوشیں ہیں، جو الہی پیغامات ہیں، ان کے نچوڑ کو اپنے آثار میں، اپنے درسوں میں، اپنے بیانات میں اپنے شاگردوں تک منتقل کیا ہے انہوں نے۔
پھر عزیزان محترم جاذبہ زمین سے متعلق ایک اہم مطلب جسے آیت اللہ حسن زادہ آملی بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قانون ہے جو منسوب کیا جاتا ہے کہ نیوٹن نے اس قانون کو ایجاد کیا ہے کہ زمین کے اندر قوت جاذبہ موجود ہے، یعنی اگر آپ ایک پتھر کو ہوا سے جو ہے وہ زمین کی طرف چھوڑ دیں تو وہ پتھر جو ہے وہ زمین کی کشش ثقل سے زمین کی طرف جو ہے وہ آئے گا۔ یہ کہتے ہیں نیوٹن نے اس قانون کو ایجاد کیا۔ در واقع وہ درخت پر سیب لگا ہوا ہے، وہ وہاں سے گرے گا تو وہ آسمان کی طرف اور ہوا کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے، وہ زمین ہی کی طرف کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ چونکہ زمین کے اندر خود ایک جاذبہ موجود ہے، جیسے مقناطیس چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح زمین جو ہے وہ بھی جاذبہ رکھتی ہے اور اجناس کو جو ثقل رکھتی ہیں انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ جاذبہ زمین کا قانون ہے جسے نیوٹن نے ایجاد کیا ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی بیان کرتے ہیں کہ در واقع اس قانون کی شہرت جو نیوٹن کی طرف دی جاتی ہے یہ در واقع نادرست ہے۔ اصل میں نیوٹن نے اس قانون کو ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ ملا ہادی سبزواری نے اپنی کتاب شرح الاسماء میں جہاں وہ اس جملے کی وضاحت کر رہے ہیں یا من استقرت الارضون باذن، یعنی اس جملے کو، یعنی اے وہ ذات کہ جس ذات کے بدولت جو ہے وہ چیزیں استقرار پاتی ہیں زمین کے اوپر اللہ کے حکم سے، اس جملے کے ذیل میں ملا ہادی سبزواری بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قرۂ حرانی نامی شخص ہے جو ایک ریاضی دان ہے، علم طب میں، علم نجوم میں ماہر شخص تھا۔ اس شخص نے اس قانون جاذبہ زمین کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ اس کی عبارت بھی در واقع ملا ہادی سبزواری وہاں شرح الاسماء میں تحریر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ در واقع اس شخصیت نے جاذبہ زمین کے قانون کو بیان کیا ہے۔ تو آیت اللہ حسن زادہ آملی کہتے ہیں کہ یہ در واقع ایک شخص یعنی ثابت بن قرۂ حرانی کی ایجاد ہے، اس نے اس مطلب کو سب سے پہلے بیان کیا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی شہرت جو ہے وہ نیوٹن کی طرف جو ہے وہ زیادہ منسوب ہو چکی ہے۔ عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری سے متعلق علماء نے کرامات بھی بیان کی ہیں۔ مثلا آیت اللہ عبد النبی نوری وہ اس واقعے کو اور ماجرا کو بیان کرتے ہیں، اور علامہ حسن زادہ آملی اپنے استاد علامہ شعرانی سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ علامہ عبد النبی نوری بیان کرتے ہیں کہ جب میں تہران میں مدرسے میں زیر تعلیم تھا تو اس وقت میرے ہاتھ علم الکیمیاء کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگ گئی۔ اب علم الکیمیاء ایک نایاب اور علوم غریبہ میں سے ایک علم ہے، تو ایسی کتاب جب ہاتھ میں لگ گئی تو میں نے اولاً تو اس کتاب کو دوسروں سے مخفی رکھا، پوشیدہ کیا، اور پھر رات کو جب تمام لوگ مدرسے میں سو جاتے تھے تو میں اس کتاب کو لے کر مدرسے کی چھت پر چلا جاتا تھا اور اس کتاب میں جو مطالب موجود تھے ان پر تجربہ کیا کرتا تھا، ان پر پریکٹیکل کیا کرتا تھا تاکہ علم الکیمیاء میں مہارت حاصل کروں۔ میری یہ روٹین ہوتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب چھٹیاں ہوئیں اور تمام مدرسے کے طلاب حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی غرض سے مشہد الرضا کا انہوں نے ارادہ کیا، تو مجھے بھی دعوت دی کہ آپ بھی مشہد الرضا آئیں اور چلیں زیارت کے لیے۔ تو آیت اللہ عبد النبی نوری کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے راستے میں سبزوار میں ملا ہادی سبزواری سے ملاقات کرنا ہے، یہ میں ایک رخصت چاہوں گا، باقی میں بھی زیارت کی غرض سے مشہد الرضا آنا چاہتا ہوں۔ تو تمام علماء نے، تمام طلاب نے کہا کہ ہم بھی جو ہے وہ امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ملا ہادی سے ملاقات کی بات ہے تو ہم بھی ان کی زیارت کر لیتے ہیں، راستے میں ہی پڑتا ہے، مشہد سے 4 گھنٹے پہلے جو ہے وہ سبزوار آتا ہے، تو پہلے ہم سبزوار رک لیں گے، ملا ہادی سبزواری سے ملاقات کر لیں گے، پھر اس کے بعد مشہد الرضا زیارت کے لیے جائیں گے۔ تو آیت اللہ علامہ جو ہے وہ عبد النبی نوری یہ کہتے ہیں کہ میں علم الکیمیاء سیکھ رہا تھا، تجربہ کر رہا تھا، پریکٹس کر رہا تھا، کسی کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن جب ملا ہادی سبزواری کے پاس جاتے ہیں اور ملا ہادی سبزواری تمام طلاب سے ملاقات کرتے ہیں اور سب کو جب خدا حافظی کرتے ہیں تو مجھے اکیلے میں روک لیتے ہیں کہ مجھے آپ سے کام ہے، آپ یہاں پر رک جائیں۔ تو آیت اللہ عبد النبی نوری کہتے ہیں کہ میں رک گیا تو ملا ہادی سبزواری نے تنہائی میں مجھے کہا کہ یہ جو آپ مدرسے میں رات کو چھت پر جا کر جو کام کرتے ہیں نا، اس کام کو آپ ترک کر دیں، چونکہ اس کام کو انجام دینے سے آپ کسی نتیجے پر فائز
نہیں ہوں گے، یہ تمہارا نقصان ہے، تمہارے وقت کا ضیاع ہے، لہٰذا تم درس پڑھو اور اپنی تحقیقات علمی کو جاری رکھو، ان کاموں کو چھوڑ دو۔ تو آیت اللہ عبد النبی نوری کہتے ہیں کہ میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ بات جو میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھی، یہ ملا ہادی سبزواری کو اس بات کا کیسے علم ہوا اور کیسے انہیں یہ بات پہنچی ہے، اور پھر وہ میری ہدایت کر رہے ہیں اور مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری کا انتقال 1289 ہجری قمری کو ہوتا ہے اور ذی الحج کا مہینہ ہے۔ تاریخ بعض علماء نے بیان کی ہے کہ 25 ذی الحج 1289 کو انتقال ہوا، بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ نہیں 28 ذی الحج 1289 کو عصر کے وقت جو ہے وہ ملا ہادی سبزواری کا سبزوار ہی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ سبزوار کی عوام نے نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ ملا ہادی سبزواری کی آخری رسومات کو انجام دیا اور انہیں سبزوار ہی میں دفن کر دیا، لیکن درواقع خود شہر کے وسط میں سینٹر میں دفن نہیں کیا، بلکہ ملا ہادی سبزواری کی وصیت تھی کہ درواقع یہی جو میری زمینیں ہیں مجھے درواقع سڑک کے قریب دفن کیا جائے، زمینوں کے سینٹر میں یا قبرستان کے سینٹر میں مجھے دفن نہ کیا جائے، مجھے ایسے راستے کے قریب دفن کیا جائے جہاں سے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے زائرین کا گزر ہوتا ہے، چونکہ اگر ان زائرین کے قدموں کی دھول میری قبر پر آ کر گرے تو اللہ مجھے اس دھول کے صدقے میں بخش دے گا اور مجھ پر رحم کرے گا، لہٰذا وصیت تھی کہ انہیں ایسی جگہ پر دفن کیا جائے کہ جس کے قریب سے زائرین امام علی ابن موسیٰ الرضا کا گزر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری ناصر الدین شاہ قاجار کے دور میں جو وزیر اعظم جسے مستوفی الممالک کہا جاتا ہے اور ان کا نام ہے مرزا حسن مستوفی، ان کے فرزند تھے مرزا یوسف۔ انہوں نے 1300 ہجری قمری کو ملا ہادی سبزواری کی قبر کے اوپر ایک مزار تعمیر کیا اور اس مزار کے اطراف میں جو ہے وہ بہت سارے کمرے تعمیر کر دیے تاکہ یہاں پر حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کے زائرین آ کر قیام کریں، اور اس طرح سے ملا ہادی سبزواری کی وہ قبر جو ہے وہ ایک زیارت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ بس خلاصتاً عزیزان محترم بیان کریں کہ ملا ہادی سبزواری درواقع وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صدر المتعلہین محمد بن قوام شیرازی یعنی ملا صدرہ کے سامنے جو ہے وہ خضوع اور خشوع کے ساتھ ان کی تعظیم کی ہے، ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو اجتہاداً انہوں نے اپنے شاگردوں تک اور آئندہ نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ یہ ملا ہادی سبزواری کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ ملا ہادی سبزواری کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ملا اسماعیل کوشکی کے مریدوں میں شامل تھے، یعنی درواقع فلسفہ بھی ان سے پڑھا تھا اور عرفانیات بھی ان سے پڑھ چکے تھے، اور ان کے ایک مرید کی حیثیت ان میں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ پھر ملا ہادی سبزواری کی بے نظیر کتابیں ہیں جس میں انہوں نے فقہ کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں، ادبیات کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں، فلسفے و عرفان کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں، شبہات کا بھی دفاع کیا۔ درواقع ملا ہادی سبزواری نے جو فلسفہ مشاء، فلسفہ اشراق اور فلسفہ صدرہ کے درمیان ایک نزاع تصور کیا جاتا تھا کہ یہ تینوں فلسفے کی جو مکتب ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ متفاوت مکاتب فکر ہیں فلسفی، ملا ہادی سبزواری نے ان کے درمیان ایک جو ہے وہ ہم آہنگی کے طور پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے درمیان نزاع نہیں پایا جاتا، اور نزاع درواقع نزاع لفظی ہے، اور ملا ہادی سبزواری نے کوشش کی کہ ان مطالب کو حل کیا جائے اور آسان انداز میں بیان کیا جائے۔ ملا ہادی سبزواری کی جو ناصر الدین شاہ قاجار سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ملا ہادی سبزواری دربار میں جانا یا درباریوں کو جو ہے وہ ان کے سامنے جی حضوری کرنا یہ ملا ہادی سبزواری کو پسند نہیں تھا، لیکن دوسری طرف چونکہ شیعہ سٹیٹ کا صدر تھا، بادشاہ تھا ناصر الدین شاہ قاجار، اس اعتبار سے اس کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے گھر میں اس کی مہمان نوازی کی، اس کو قبول کیا اور پھر اسے نصیحت کی جو ہم بیان کر چکے آپ کی خدمت میں۔
ملا ہادی سبزواری والد ان کے تاجر تھے، لہٰذا ان کو میراث میں پراپرٹی جائیداد ملی تھی، لیکن ملا ہادی سبزواری شدید زہد میں زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے۔ اپنے اموال، اپنی جائیدادیں، بہت سارا حصہ انہوں نے جو ہے وہ منافع عمومی کی خاطر جو ہے وہ لوگوں میں بخش دیا، تقسیم کر دیا۔ جو ان کے پاس بچا اس میں بھی ان کی یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ دوسروں کو اس میں سہیم اور شریک قرار دیں۔ ملا ہادی سبزواری کے بارے میں یہ بھی ان کی خصوصیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو ناصر الدین شاہ قاجار سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ حلال ترین مال رزق ہے جو میں آپ کو کھلا رہا ہوں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ حلال خوری پر ایک وشواس کی حد تک جو ہے وہ شدت کیا کرتے تھے، اور اپنے ہی جو کھیتوں سے بنے جو وہاں کی پروڈکٹ ہیں ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، اپنی جو مویشی ہیں انہی سے جو ہے وہ دودھ اور جو ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ وہاں سے حاصل کیا کرتے تھے۔ پس در واقع حلال خوری پر ملا ہادی سبزواری ایک شدت کی حد تک جو ہے وہ وشواس کی حد تک آپ کہیں کہ وہ زیادہ پابند تھے کہ ان کا مال اور ان کی خوراک جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، تاکہ وہ سلوک اللہ میں بہتر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں اور اللہ سے ملاقات میں اور مدارج عالیہ طے کرنے میں جو ہے وہ بلند مقامات پر فائز ہو سکیں۔ ہماری آخر میں دعا ہے کہ آج جو ہم نے ملا ہادی سبزواری کے حالات مکمل کیے تو دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس جلیل القدر فیلسوف کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس جلیل القدر فیلسوف کے آثار سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ تمام وہ افراد جو مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت میں، ترویج میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خداوند متعال ان تمام مبلغین کو، ان تمام ذاکرین کو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی فرمان رحم اللہ عبدا احیا امرنا کا مصداق قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ تمام عزیزان دنیا جہان میں جہاں جہاں جس کونے میں بھی آباد ہیں، خداوند متعال آپ سب کو امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی رأفت و رحمت کے زیر سایہ قرار دے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ برطرف ہوں۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ ہیں اور حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔